बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर जो राय महफूज की थी, आज वो सुना दी गई। 9 रुकनी लार्जर बेंच ने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की सरबराही में इसकी समाअत की और जो राय सामने आई है वो मुत्तफ़िका है। चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट की राय सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की राय यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फेयर ट्रायल नहीं मिला और चूंकि ये जो केस जब चला आज से 44 साल कबल, इस केस के फैसले के बाद जिसमें उनको फांसी की सज़ा दी गई थी 4-3 के रेशियो तनासब से, उस पर नज़रसानी की अपील जो थी उसे मुस्तरद कर दिया, लिहाजा ये फाइनलिटी इख्तियार कर चुका है। चीफ जस्टिस साहब जब ये फैसला सुना रहे थे तो उनके नवासे और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अदालत उज़्मा में मौजूद थे और फैसला और राय सुनने के बाद आबदीदा हो गए, विच इज़ वेरी नेचुरल। जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मीडिया टॉक भी की और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया है, इससे सिमत का तयन बेहतर अंदाज में होगा और जो माजी की गलतियां हुई हैं वो नहीं दोहराई जाएंगी। इस हवाले से एक तो गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ज़ाहिर बात है इस पे सदारती रेफरेंस 2011 में मैं इसकी हिस्ट्री देख रहा था, उस वक़्त के सदर आसिफ जरदारी साहब ने जो है वो भिजवाया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। दूसरी जानिब हुकूमत साजी की अगर बात करें तो आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई काबीना ने हल्फ उठा लिया। पंजाब में 18 रुकनी मेंबर्स ने हल्फ उठाया है, जिसमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, उज़मा बुखारी साहिबा हैं, इसके अलावा और भी दीगर नाम हैं, नए लोग भी हैं, आशिक किरमानी साहब हैं और भी नए चेहरे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, तो मुश्तबा शुजा रहमान साहब, तो ये एक मिक्स है ओल्ड एंड न्यू फेसेस का। खैबर पख्तूनख्वा में भी 15 रुकनी काबीना ने हल्फ उठाया है, 5 मुशीर भी सामने आए हैं, उसमें आकिबुल्ला साहब हैं, फजल शकूर साहब हैं, मुज़म्मिल असलम साहब को मुशीर रखा गया है जो गालिबन पहले शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना जब थे उनके तर्जुमान थे। इसके अलावा और भी फेसेस सामने आए हैं। एक और डेवलपमेंट खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक ये कि कल हम जब गुफ्तगू कर रहे थे तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्तें दी थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी थी और 4-1 के तनासब से इनकी जो सीटें बनती थी वो दीगर जमातों में अलाट कर दी गई थी। आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट गई और इस इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील की, जिसमें उन्होंने एक दिन का हुक्म कल तकली हुक्म इम्तना जारी किया है कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक साहब जो जिनको ये नशिस्तें अलॉट की गई हैं उनसे हल्फ ना लें और कुछ सवालात भी रखें और अदालती मुआवनत के लिए उन्होंने अटॉर्नी जनरल दीगर मुतल्लिकीन को भेजें। कल इस हवाले से भी मामला सामने आएगा। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई। वज़ारत उज़्मा ओहदा संभालने के बाद आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म साहब हाउस आए और उन्हें मुबारकबाद दी, नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की एक और जो अहम एंगेजमेंट थी वो आज पेशावर गए। कल हमने आपको गवादर के हवाले से बताया था, पेशावर में भी तूफ़ानी बारिशों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में 40 अफराद जो हैं वो जाम बहक हुए और 63 ज़ख्मी हुए। उन्होंने जो जाम बहक होने वाले अफराद हैं उनके लिए 20 लाख फ़ी कस ऐलान किया, जो उनके लिए ज़ाहिर बात है ज़िंदगी का तो कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता, लेकिन उनको 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो ज़ख्मी हुए हैं उन्हें 5 लाख रुपए, जिनके घर मुकम्मल तौर पे तबाह हुए हैं उनको 7 लाख और जिनके जुज़वी तौर पे हुए हैं उनको 3 लाख रुपए। तो इस हवाले से भी हमने आपको अपडेट किया। और एंड में अहम नुकता ये कि बानी चेयरमैन PTI ने आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो कल कोर कमांडर्स का एलामिया आया था 9 मई के हवाले से, उनका वो उसको फुली इंडोर्स करते हैं और 9 मई में जो जिम्मेदारान हैं उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इन नुकात पे हम गुफ्तगू करेंगे। 3 इंतहाई नुमाइंदा शख्सियत हमारे साथ शरीक गुफ्तगू का तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किए जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने। आप मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं टेक्सला से और मुस्लिम लीग नवाज में आपने शमूलियत इख्तियार की, आज़ाद हैसियत से आप जीते थे, आपका बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अकील मलिक साहब। सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा, सर आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने, तर्जुमान है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। जुल्फ़िकार बदर साहब आपके बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे चूँकि मामला तो पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक है और जुल्फ़िकार अली बदर साहब के पास मैं शुरू में जाऊँगा क्योंकि इनके वालिद जहांगीर बदर साहब मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बिल्कुल करीबी साथियों में थे। जुल्फ़िकार बदर साहब क्या कहेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट की राय सामने आई है, इस पर आपका कमेंट चाहूँगा, इसके क्या मुमकिन सियासी असरात मुरतब होंगे?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انوار صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. دیکھیں آج ایک بہت ہی ہسٹورک تاریخی دن تھا جس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے اوپر لگے ہوئے داغ کو صاف کیا اور ایک ایسی ریکٹیفیکیشن دی ہے جس کے اندر انہوں نے اس اوپینین یونینیمس 9 ججز کی اوپینینیٹڈ جو اوپینین آیا اس کے اندر انہوں نے وہ تمام پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے جو کہ ججمنٹ کے اندر موجود ہونے چاہیے تھے, اور ان کو جس میں بھٹو صاحب کو رائٹ آف فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا, ان کو جو ہے سیکشن 109 دیکھیں یہ جو سیکشن 109 پہ جس پہ بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی, نہ اس سے پہلے کبھی سیکشن 109 پہ کسی کو پھانسی دی نہ اس کے بعد ہوئی. تو وہ انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا بلکہ سمندر کو. تو انہوں نے کہا رائٹ آف فیئر ٹرائل ہی نہیں دیا گیا کہ وہ جو ایک جوڈیشل مرڈر تھا نا وہ انہوں نے انڈورس کر دیا کہ اس ٹائم پہ ججز سے غلطی ہوئی, کورٹ سے غلطی ہوئی, اور رائٹ آف فیئر ٹرائل نہ دینے کی وجہ سے یہ سارا معاملہ بنا. تو جب آپ کسی کو رائٹ آف فیئر ٹرائل ہی نہیں دیتے تو اس کے اندر تو بہت سارے سکم رہ جاتے ہیں, بہت ساری قانونی غلطیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں. اور چونکہ یہ معاملہ ایک ایسا تھا کہ اس کے بعد ریویو اور اس کے بعد اپیل کا بھی رائٹ کلوز ہو گیا ہوا تھا 4-3 کے فیصلے کے بعد, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم اس ججمنٹ کو ریکٹیفائی نہیں کر سکتے, بٹ ان کا اوپینین کا دینا ہی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بولڈ ڈیسیژن, بہت بولڈ اوپینین تھا جو کہ 9 ججز نے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں جو ہے وہ دیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے, ہمارے سب کے لیے ایک بڑا ہی ایک تاریخی دن ہے جس کے اندر جو چیز اتنے سالوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی, بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کو جوڈیشل مرڈر ان کا کیا گیا. تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے, ہم ان کی ججز کے بھی مشکور ہیں جنہوں نے اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ماضی کی غلطیوں کو ریکٹیفائی کر رہے ہیں, یہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا امپیکٹ نہ صرف سندھ میں پورے پاکستان میں ہوگا, کیونکہ لوگوں کے اندر نظر آئے گا کہ ادارے اب اپنا راستہ اپنی صرف درست کر کے پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے ماضی کی غلطیوں کو ایڈریس کر رہے ہیں اور اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو تسلیم کر رہے ہیں. اس سے نہ صرف عدالتی آئینی قانونی پہلو میں مضبوطی آئے گی بلکہ جمہوریت اور یہ جو پارلیمانی نظام ہے اس میں بھی مضبوطی آئے گی اور تمام لوگوں کو کانفیڈنس ملے گا. سپریم کورٹ آپ نے اہم نکات اٹھائے. میں دوبارہ آپ کے پاس لوٹ کے آؤں گا. ذوالفقار بدر صاحب, بیرسٹر عقیل صاحب, ایز اے بیرسٹر بار ایٹ لا, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, رائے کا اظہار کیا ہے, بٹ اٹ ٹک 44 لانگ ایئرس, تو بالکل صحیح کہیں ذوالفقار بدر صاحب کہ وہ اب چیز واپس تو نہیں آ سکتی, لیکن ریکٹیفیکیشن ہوئی ہے. آپ لیگلی اس فیصلے کو اور اس رائے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کی کیا ویلیو ہے, سمبولک زیادہ ہے یا کیا اس کی کچھ؟ شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آئی تھنک کہ جو پیپلز پارٹی کا موٹو ہے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, جمہوریت بہترین انتقام ہے, آج وہ آپ نے دیکھا بھی پروسیڈنگز میں کہ ہوتا ہوا بھی نظر آیا. یہ پریزیڈنشل ریفرنس جب گیا ہوا تھا, یہ بہت ٹائم سے گیا ہوا تھا, اس کو بہت ٹائم پہلے اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن جہاں تک فیئر ٹرائل کی بات کی گئی, ڈیو پروسیس کی بات کی گئی, آرٹیکل 4 آرٹیکل 9 کی بات کی گئی, کیونکہ آرٹیکل 10A جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے وہ بہت بعد میں آیا ہے. جس ٹائم پہ یہ فیصلے عدالت کے ہوئے اس ٹائم صرف آرٹیکل 4 اور 9 ہی تھے اور اسی سے اس کو تشبیہ دی گئی. لیکن جہاں تک بات ہے کہ یہ ایک جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, یہ ایک بہت کارڈینل پرنسپل ہے ہمارے کامن لاء کا, جو ہمارا لیگل سسٹم ہے اس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائن بات ہے, اور اس میں جتنے بھی کوشچنز پٹ کیے گئے تھے پریزیڈنشل ریفرنس میں اور جن پہ وضاحت مانگی گئی تھی, تو اس پہ بڑی خوشائن بات ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عزت مآب چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے بڑی الحمدللہ زبردست تاریخ رقم کی ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی جج صاحبان تھے شاید وہ اس بات پہ فیصلہ نہیں کر سکے, لیکن آج بڑی خوشائن بات ہے کہ اس چیز کا جو ایک 9 ممبر بینچ تھا اس نے واضح طور پہ یہ پیغام دیا کہ کوئی بھی لیگل مسٹیکس ہیں یا لیگل ایشوز پہ کوئی ایسی بات آتی ہے
تو اس پہ واضح طور پہ ایک موقف عدالت کا آنا چاہیے. اور آئی تھنک کہ یہ آج ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ریکٹیفیکیشن ضرور ہوئی ہے, گو کہ اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے, لیکن اس کی لیگل ویلیو تو اس طرح نہیں ہے کیونکہ ٹائم ہیز پاسڈ. لیکن اب یہ ہے کہ سمبولک ویلیو کو اور آپ تو وکیل ہیں, آپ تو وکیل ہیں, لیکن اکثر وکلاء کہتے تھے کہ اس کیس کو کبھی ہم کوٹ نہیں کرتے تھے. جی بالکل, ٹرائل ہوا اٹ واز نیور کوٹڈ, کیونکہ ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے نا, کوئی فیصلہ ہے اس کو اکثر مثال بنا کے کہا جاتا ہے جی اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا لہٰذا آپ کریں, لیکن اٹ واز نیور کوٹڈ. اٹ واز نیور کوٹڈ. اور آج چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ بات کی کہ اس میں کوئی اگر ڈسینٹ تھا یا کوئی ایسا جو ایک اس کو پریسیڈنٹ یوز کرنے تو ہم نے اس پہ بھی دیکھا ہے کہ اس کو ایز اے پریسیڈنٹ یوز نہیں کیا گیا کسی سٹیج پہ. تو خوشائند بات ہے, اور آج بڑا ایک ہسٹوریکل ڈے ہے پیپلز پارٹی کے لیے کہ یہ کم از کم آن پیس آف پیپر جو ہے یہ عوام کے سامنے, پاکستانی قوم کے سامنے واضح طور پہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اگر کوئی ایسی لیگل یا جوڈیشل مسٹیک ہوئی ہے تو اس کو کریکٹ کر کے آج عوام کے سامنے بھی رکھ دیا. کورس کریکشن ہوئی ہے. سینیٹر ہمایوں صاحب, سر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے, آپ کا بھی کومنٹ چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے, وی آلویز نیو کہ یہ غلط ہوا تھا. غلط کس نے کیا تھا؟ غلط پاکستان کی جوڈیشری نے کیا تھا. پاکستان کے جو میری نظر میں اگر پاکستان آج ترقی نہیں کر رہا تو اس کی بیسک وجہ کہ پاکستان میں جسٹس نہیں ہے. اچھی باتیں سنیں, لیکن اس سننے کے بعد ہوا کیا ہے؟ واٹس دی اینڈ آف اٹ؟ اینڈ آف اٹ, اٹ واز ناٹ اے فیئر ٹرائل. وی آل نیو اٹ واز ناٹ اے فیئر ٹرائل. لیکن کمنگ فرام دی سپریم کورٹ, وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ زبان سے سپریم کورٹ واز انوالوڈ ان اٹ ایز ویل نا, وہ ساری چیزیں ادھر سے آئی تھی نا, آف دیٹ ٹائم نا. دیکھیں not of that time, it was Supreme Court. جی جی سپریم کورٹ اس وقت سے لے کے آج تک جب بھی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ نے کیا نا, بالکل ادارے ٹھیک ہے نا. سو اس ادارے کے اندر اس ادارے کی ججز تھے نا. ذرا پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے دیکھیں وہ بھی تو سپریم جوڈیشری میں شمار ہوتا ہے نا. اگر آپ کے خلاف فیصلہ ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کے حق میں بھی فیصلہ آتا ہے. دیکھیں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. پشاور ہائی کورٹ ہو, میں آپ کو ایک چیز مثال دیتا ہوں. ہوتا کیا ہے, why do people go to one court and another court? ٹھیک ہے, ہوتا کیا ہے, اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, let's say you are an anchor and you are biased against PTI, ٹھیک ہے, آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے, آپ بیرسٹر صاحب کو آدھا دفعہ ٹائم دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے میں آئندہ آپ کے پروگرام میں نہ آیا کروں, ٹھیک ہے نا, بیکاز یو آر دا جج ادھر نا. جی جی ٹھیک ہے نا. میں ایسے پروگرام میں جاؤں گا جو کم از کم فیئر ہم دونوں کو ٹائم دے گا, ٹھیک ہے, چاہے وہ بے شک میرے پرو میں نہ ہو لیکن میرے اگینسٹ نہ ہو نا, انبائسڈ ہو. تو وائی کانٹ آور ججز ڈو واٹ از رائٹ؟ نہیں, یہ بڑا آپ کا اہم سوال ہے, اور ظاہر بات ہے کہ یہ جو آج ہم بات تو اس میں مجھے پشاور نہیں جانا پڑے گا, مجھے لاہور نہیں جانا پڑے گا, مجھے کوئٹہ نہیں جانا پڑے گا. یہ اچھا اور برے کی کیسے, اچھا برا کوئی نہیں ہوتا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ بائسڈ ہیں, مجھے لگتا ہے بائسڈ ہیں, کیونکہ ہم اچھا برا کوالیفائی نہیں کر سکتے. I might be wrong, I might be wrong. اس میں شاہ صاحب تھوڑی سی ایک چیز یہ دیکھنی ہے کہ وائی پشاور ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ کیوں نہیں, بلوچستان ہائی کورٹ کیوں نہیں, ہماری حکومت کے پی میں ہے, اسلام آباد. یہ دیکھیں, یہ پشاور ہائی کورٹ کے کیا تعلق ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ پشاور ہائی نہیں, ہماری کے پی میں حکومت ہے, ہم سب سے قریب ادھر جائیں گے, کانکرنٹ جورسڈکشن ہے, ہمارے سب سے زیادہ ادھر ہی ہیں سر. 5 اور ہائی کورٹس ہیں جہاں پہ نہیں جاتے, صرف سیٹس پشاور ہائی کورٹ. بڑا فرق پڑتا ہے, ہماری 3 سینٹ کی سیٹیں ہماری خراب ہو جائیں گی اس کی وجہ سے. نہیں, وہ تو آپ کا رائٹ ہے, وہ تو آپ گئے ہیں. تو پولیٹیکل پارٹی اپنا انٹرسٹ دیکھ رہی ہے, یہ ملک کی اور قوم کا انٹرسٹ نہیں دیکھا جا رہا. ملک کا قوم کا انٹرسٹ کس نے دیکھا ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہے. اگر آپ لوگوں نے دیکھا تو میں آپ کو بتاتا ہوں, میں مذاق کے علاوہ کرتا ہوں, if I would be a leader of a party اور آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا کہ میں یہ نہیں لوں گا. 18 میں ہوا نا, 18 میں کیا ہوا؟ میں کہہ رہا ہوں میں آپ کے ریزرو سیٹ نہ لیتا. وہ یہ کہ ریزرو سیٹ پہ بحث کر لیتے ہیں, اصل میں ہم ایک بریک لیتے ہیں, ریزرو سیٹ پہ اب بحث کریں گے. ہم تو کمنٹ پہ بات کر رہے ہیں, بریک کے بعد ایک آخری بات, ٹھیک ہے, 2018 2024 ہو 2013 ہو 2018, ٹھیک ہے, دھاندلی کرتی کون ہے؟ اس پہ بحث کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں, چونکہ پہلے میں سپریم کورٹ کا جو رائے ہے اس پہ بات کی. اب ذرا مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے تناظر میں بھی گفتگو کریں گے. حکم امتناع کل تک کے لیے ایک وقفہ شامل کیجئے, دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. سحری کا روح پرور انعام آ گیا ہے, گھر گھر میں کتنا پیارا مہمان آ گیا ہے.
ہاتھوں میں ہر کسی کے قرآن آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ قربانیوں کے جذبے، رحمت برستے لمحے، دیکھو خدا کا پیارا مہمان آ گیا ہے۔ خوش ہے ہر ایک چہرہ، رمضان آ گیا ہے۔ جی ویلکم بیک ویورز، ہم گفتگو کر رہے ہیں جو اب جو سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا اس پہ سینٹر ہمایوں صاحب نے کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں۔ میں چاہوں گا ذوالفقار بدر صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں اب اس ڈیبیٹ میں۔ پہلے سیگمنٹ میں تو ہم نے سوالے سے بات کی۔ ذوالفقار بدر صاحب، آپ گفتگو سن رہے تھے سینٹر ہمایوں مومن صاحب کی بھی، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیونکہ مخصوص نشستوں کی جو الاٹمنٹ ہے وہ تو اب حکم امتناع آیا ہے کہ آپ حلف نہیں لیں اسپیکر صاحب کو، لیکن وہ زیادہ تر بینیفیشری پی ایم ایل این اور آپ کی جماعت بنی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی بنی ہے، تو اس پہ آپ کی کیا رائے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا 4-1 کے تناسب سے؟ پشاور ہائی کورٹ اس پہ حتمی رائے دے گی لیگلی اسپیکنگ؟ دیکھیں میں تو جو بات کروں گا میں لیگل پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گا۔ پشاور آنریبل ہائی کورٹ ہے، وہ حکم میں امتناعی 1 دن چھوڑ کے 2 دن کا بھی دے سکتا ہے جی وہ تو انہوں نے لیگیلٹی دیکھنی ہے، انہوں نے جو ہے فیکٹس کے اوپر نہیں بات کرنی ہے، انہوں نے تو کوشچن آف لا کے اوپر بات کرنی ہے، اور کوشچن آف لا کے اوپر جب بات کریں گے تو میرا صرف کوشچن یہی ہے کہ دیکھیں جب ایک کسی نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے قومی کا یا صوبائی کا تو نامینیشن پیپرز کے سائن پیریڈ ڈیٹرمنٹ، جی تو آپ نے نامینیشن پیپرز فائل کرنے ہوتے ہیں، جس کے نامینیشن پیپرز فائل نہیں ہوتے تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ اسی طرح ریزرو سیٹس کی بھی جو ہے نامینیشن پیپر فائل ہوتا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ یہ جو پی ٹی آئی یا سنی جو کونسل تھی، اتحاد کونسل، جی سنی اتحاد کونسل تھی، ان کو سنی اتحاد کونسل کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ آ کے مرض ہو جائیں گے اور یہ لوگ آ کے ہمارے ادھر آ جائیں گے، تو انہوں نے تو وہ فائل نامینیشن پیپر کیے ہی نہیں کسی نے بھی۔ اچھا جہاں تک رہ گئی پی ٹی آئی کی، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ پارٹی ہی رجسٹر نہیں تھی، ان کا نل اینڈ وائڈ ہو گیا تھا الیکشن، تو اس کی وجہ سے پی ٹی آئی بھی رجسٹر نہیں تھی، اور جو ریزرو پارٹی غالباً رجسٹرڈ تھی، نشان نہیں تھا ان کے پاس، وہ واپس لے لیا گیا تھا۔ نشان بھی نہیں تھا، اور پارٹی کی بھی جو ایسٹ ہے نا وہ کوئی ایگزسٹنس نہیں تھی، جس کی وجہ سے کوئی جو ہے یہ لوگ نامینیشن پیپر اس پارٹی کے فائل کر سکتے۔ بس جو لوگ پارٹی کے نامینیشن پیپر فائل کرتے اس میں پارٹی ایک سیکوینس میں نمبرنگ کر کے دیتی ہے کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، ہم ان کو کل کو جو ہے ٹکٹ الاٹ کریں گے، تو آپ ان کے نامینیشن پیپر فائل کر دیں، بیکاز ریزرو سیٹس اور مائنارٹی سیٹس کے اوپر آزاد لوگ نامینیشن پیپر جمع نہیں کروا سکتے، تو لہٰذا اس کی وجہ سے نہ پی ٹی آئی کے اندر سے نہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے کہیں سے کوئی نامینیشن پیپر فائل نہیں ہو سکا، نہ کسی آزاد نے کروائے۔ اب جن پارٹیز نے نامینیشن پیپر فائل کیے انہوں نے اپنی ایک سیکوینس بنایا، جیسے سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی نے اگر 20 لوگ بننے تھے تو 30 لوگوں کے نام بھیج دیے، پنجاب میں 5 بننے تھے تو 8-10 لوگوں کے بھیج دیے۔ اب جب بھیج دیے تو ان لوگوں کا سیکوینس آیا، ان لوگوں نے سب نے نامینیشن پیپر فائل کر دیے ہوئے، چاہے وہ بنے یا نہ بنے، 4 بنے یا پیچھے 6 رہ گئے، تو وہ ان کے نامینیشن پیپر فائل ہے۔ اب ان کی طرف آئی، ان کا جو گریوینس ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کو ملنی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے تھی، ہم بھی کہتے ہیں ان کو ملنی چاہیے تھی، بٹ اس کے اندر ٹیکنیکلی لاک آؤٹ نہیں اس وجہ سے ہوتے اور ان کی پارٹی میں سے کسی نے ایز اے ریزرو سیٹ کے طور پہ یا مائنورٹی ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہوئے، کوئی نامینیشن پیپر نہیں جمع کرائے تھے کہ اگر ان کے نامینیشن پیپر جمع ہوتے اور ان کو نہ مل رہی ہوتی تو ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے، بھائی کیوں نہیں دے رہے آپ، دیں، یہ کوئی باہر کی تو نہیں ہے، پاکستان کے لوگ ہیں نا، دینے چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان کو ٹیکنیکلی لاک آؤٹ کیا ہو گیا۔ ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، یہ آپ کا نقطہ ہے، آپ نے کہا، میں بیرسٹر صاحب آپ سے چاہوں گا کوسچنز بھی حکم نامے میں شامل کیے ہیں پشاور ہائی کورٹ نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلا یہ کہ کیا پشاور ہائی کورٹ کے پاس معاملے کا اختیار ہے، جو کل وہ یہ خود پشاور ہائی کورٹ کا جو حکم نامہ ہے اس میں آئے ہیں، کیا درخواست گزار کے پاس اس پیٹیشن کا اختیار ہے؟ آئین اور الیکشن ایکٹ کے مطابق کیا درخواست گزار کے پاس مخصوص نشستوں کے لیے کیس کا حق ہے؟
کیا مخصوص نشستیں خالی رکھی جا سکتی ہیں یا باقی جماعتوں میں تقسیم ہو سکتی ہے؟ حکم نامے میں کہا گیا کہ مخصوص نشستوں کی فہرست نہ جمع کرانے پر پھر مدعی ہو سکتا ہے. کیا الیکشن کمیشن آئین اور الیکشن ایکٹ کی غلط تشریح تو نہیں کی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اٹھائے گئے ہیں اور کل اس کے جوابات پہ جرا ہوگی. سر میں ایک سوال کا آپ کو جواب دیتا ہوں. سب سے پہلی جو بات ہے کہ کیا پٹیشنر کو حق ہے کورٹ اپروچ کرنے کا؟ آئینی حق ہے, اب کر سکتے ہیں, لیکن پشاور ہائی کورٹ نہیں شاید ان کو کرنا چاہیے تھا لیگلی سپیکنگ. وہ کیوں؟ وہ اس لیے سر کیونکہ کانکرنٹ جورسڈکشن ضرور ہے ہائی کورٹس کے پاس, انڈر آرٹیکل 199 کانکرنٹ جورسڈکشن ہوتی ہے, لیکن اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھنی ہوتی ہیں ہائی کورٹ نے کہ کیا ہم اس پہ جورسڈکشن ایکسرسائز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اصل معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ, کیونکہ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہیڈ کوارٹر ہے, سیکرٹری بھی یہیں پہ بیٹھتا ہے, لیگل لا ڈویژن بھی ان کا یہیں پہ بیٹھتا ہے, تمام تر چیزیں یہیں پہ ہیں. جب بات کی جائے کہ حکم امتناعی انہوں نے جاری کر دیا پشاور ہائی کورٹ نے, تو فاضل جج صاحب کو شاید یہ چیز دیکھنی چاہیے تھی کہ آرٹیکل 69 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا. جب آرٹیکل 69 بات کرتا ہے کہ کوئی بھی پروسیڈنگ جو پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, کوئی بھی کورٹ پاکستان کا اس کو کال ان کویشچن نہیں کر سکتا, تو حکم امتناعی کس بیسس پہ دے دیا؟ وہ یہ سوالات کے جوابات سننے کے بعد دیکھیں نا, اسپیکر کو روکا ہی نہیں جا سکتا کہ آپ اوتھ ایڈمنسٹر نہ کریں, بیکاز دیٹس کالنگ the powers of the parliament and the speaker کہ اس کی آپ اس کو کوشچن کر رہے ہو اور اس کو پارلیمنٹری پروسیڈنگز کو جو ہے آپ کوشچن کر رہے ہو. اور ایک اور سوال جو عام تھا, کیا مخصوص نشستیں خالی رکھی جا سکتی ہیں اور پارٹی باقی جماعتوں میں تقسیم کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں جی, اس پہ ایک میرا پرسنل اوپینین ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پرسنل اوپینین میں آپ کو اس پہ دے دیتا ہوں پہلے بفور دی لیگل اوپینین. پرسنل اوپینین ہے کہ شاید پارٹیز کو ڈسٹریبیوشن نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن پروپورشنالٹی جو ایک پرنسپل ہے اس کو انشور کیا جاتا ہے آرٹیکل 54 سب آرٹیکل 1 کے تحت, سوری آرٹیکل 51 سب آرٹیکل 4 کے تحت, اور اس پہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ پروپورشنالٹی کے بیسس پہ اس کو دیا جائے گا, تناسب کی بنیاد. ہاں, اور اس کے بعد الیکشن ایکٹ کا 104 ہے, اس کے بعد الیکشن رولز ہیں 94 ہو گیا, 95 ہو گیا, 97 ہو گیا, یہ تمام تر چیزیں دیکھنی ہیں. لیکن اس پہ وہ واضح طور پہ جو جس طرح ذوالفقار بدر صاحب نے بات کی کہ اگر اس پہ کسی پارٹی نے اگر کنٹیسٹ ہی نہیں کیا سنی اتحاد کونسل یہ میں سوال کروں گا, تو اس کی کس کی بیسس پہ دیا جا سکتا ہے؟ سیڈر صاحب یہ سوال ہے کہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن میں بھی دیکھا کہ آپ کے پاس وہ ضروری قوائف نہیں تھے, اور اس دفعہ بھی آپ لوگوں نے غالباً شاید مس ججمنٹ کہہ لیں کہ پہلے سوچا نہیں تھا, جب آپ لوگ نشان واپس لے لیا گیا کہ سنی اتحاد کونسل شاید آفٹر تھاٹ تھا, کیونکہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے خود ہی نہیں الیکشن لڑا اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے. پھر 5% کوٹا خواتین کا کہا تھا, تو انہوں نے ان کا لیٹر بھی علی ظفر صاحب کو آپ کے کولیگ نے دے دیا گیا. 206 کے لحاظ سے, جی ہاں, وہ اس لحاظ سے تھا کہ 5% عورتوں کو, تو انہوں نے کہا ہماری تو جماعت حصہ ہی نہیں لے رہی, انہوں نے کہا ہماری جماعت نے ایسا, تو یہ کوئی مس کیلکولیشن تو نہیں ہوئی؟ دوسری چیز. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جب دل ہی نہ چاہیں تو باتیں ہزار ہیں, ٹھیک ہے نا. جب آپ نے ایک کام نہیں کرنا تو آپ اس کے لیے ساری چیزیں ادھر ڈھونڈ کے کر لیتے ہیں. اب آ جاتے ہیں 51(6) سب کلوز ای, اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہر جماعت کو پروپورشنل کریں گے. اچھا اس میں لکھا ہوا ہے پولیٹیکل پارٹی کا لکھا ہوا ہے. پولیٹیکل پارٹی کی ڈیفینیشنز میں ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, اس کے ساتھ سمبل ہوتا ہے, لیکن یہ یاد رکھیں پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی از رجسٹرڈ. جی وہ تو میں نے کہا نا, سنی اتحاد ایز اے پولیٹیکل پارٹی ود اے سمبل از رجسٹرڈ. اوکے ایگریڈ. تو اب سنی اتحاد جو ہے کاؤنسل, یہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ ہے. اگر تحریک انصاف نہیں ہے تو یہ تو سمبل کے ساتھ رجسٹرڈ ہے نا, ڈن. اب آ جاتے ہیں بات اس میں کہ انتخابات میں ایک منٹ ہے جنا, اب انتخابات میں حصہ نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, جیت کر چلے گئے ایک پارٹی میں ود ان 3 days, ناؤ دے آر پارٹ آف دیٹ پولیٹیکل پارٹی. ایگریڈ جی ٹھیک ہے. اب آگے اب تیسری بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے لسٹ نہیں دی, 24 دسمبر کٹ آف لسٹ نہیں دی. اچھا لسٹ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے لسٹ دیا ہو اور اگر وہ لسٹ ایگزاسٹ ہو جائے تو آپ کو ایڈ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کوئی پریسیڈنس ہے ایسا کہ جس میں کسی نے لسٹ نہ دیا ہو اور اس کو آپ نے ان کو ریزرو سیٹس دے دی. میں آپ کو 3 بتاتا ہوں. 2018 میں پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف نے ویمنز لسٹ نہیں دی تھی, ان کو مل گیا. 2018 نہیں دی تھی, ان کو مل گیا تھا. 2019 میں نہیں دی تھی. 2019 میں
2019 में ये केपी में, वैसे क्यों नहीं दी होगी? एक मिनट है सवाल आते ना, हैं। गलत हर करते रहते हैं। 2019 करते रहते हैं। 2019 में देखिए किया हुआ है, आप गलतियां की हुई हैं, नहीं पाती है ना। 2019 में 3 इंडिपेंडेंट लोग केपी में, जब फाटा मर्ज हुआ था केपी के साथ, ठीक है, तो उसमें 3 इंडिपेंडेंट ने वहां पे बाप पार्टी बनाई, जी हाजी शाहगुल अफरीदी, ठीक है। उनको उन 3 बेसिस पे विदाउट एनी लिस्ट उनको एक रिजर्व सीट बाप मिली है। पार्टी से इलेक्शन लेके लड़ा गया था। नहीं जी सर 2018 में ये उधर- जाम कमाल साहब वो और तो ये- उधर थे ना बलोचर, केपी में तो कुछ नहीं था ना, और वो केपी anomaly में थी। कुछ भी नहीं था ना। दैट वाज अनॉमली, क्योंकि वो फाटा मर्जर के बाद हुआ है। स्टिल प्रेसिडेंस तो हो गया ना, सर, जिस है, मर्जी से हो गया प्रेसिडेंस हो गया। देखिए आपने बता दिया। आप देखिए, अब मैं बताता हूं ना, सब कहते हैं, सब हमें कहते हैं कि जी आप लोग जो है ना आप लड़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने इस मुल्क को आगे चलाना है, मैं समझता हूं कि इस जगह पे अगर फर्ज करें किसी वजह से हम टेक्निकल चीज पे आ रहे थे, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को, यहाँ पे इन पॉलिटिकल पार्टीज को, यहाँ पे उनको कहना चाहिए था ठीक है आपका टेक्निकल है, बट व्हाट वी विल डू इज, हमने आपको पहले सिंबल नहीं दिया था, वी विल ग्रांट यू दिस थिंग। हालांकि सिंबल जो आप हमसे कह लिया रहे है, लाच हालांकि हाथ सुन का ले बयान, सुन ले, जो मुजाहरा करते हैं। हमने जो सिंबल जो हमसे लिया है वो नाजायज था। सिंबल आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी सर, इस तरह हमसे नहीं भी हुआ, लिया है सेनेट ठीक के है। इलेक्शन आप में। एक मिनट है, आपसे सिंबल लिया नहीं था, आपका सिंबल इस लिहाज से हुआ था कि तो लिया ही आपका जो था ना। नहीं, एक मिनट है, इन्होंने जो सिग्नेचर किए थे इनसे सिंबल नहीं लिया। जिस बंदे ने सिग्नेचर किए थे जब वो डिस्क्वालीफाई हो गया तो उसके सिग्नेचर डिस्क्वालीफाई पीपल्स हो पार्टी गए से थे। लिया, तलवार एक ले मिनट लिया है, था। नहीं उनको तीर दे दिया था ना, तलवार लेकर तीर दिया पार्टी था। चेंज तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंटेरियन बन गया ना। इस दफा एक बंदा चेयरमैन जो है पार्लियामेंटेरियन के उधर लड़ रहा है, दूसरा बंदा पीपल्स पार्टी के उससे लड़ रहा है। ये क्या बात है? दोनों एक ही अच्छा, जगह पे ये बैठे मुझे हुए पता है, हैं, आपने लेकिन कहा- दोनों एक ही जगह बैठे हुए ना, जी, जी, उनको जी। उसी प्रोपोर्शन से मिल रहा है। पहले बताएं कि पार्लियामेंटेरियन में कौन है और दूसरे में कौन है। मैं सर बताता हूं, वैसे तो जुल्फिकार बदर साहब है, लेकिन मैंने चूंकि इलेक्शन ट्रांसमिशन की है, इलेक्शन पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस ने लड़ा है। आपने देखा होगा कि जब हम उसका देते थे ना नतीजा, तो 4 पीपीपी। क्यों बदर साहब, मैं ठीक कह रहा हूं? ये लड़ा इन्होंने इलेक्शन पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। जरदारी साहब का शोरा इफाक इंटरव्यू है कि साइन तो मैंने करने होते हैं ना, जब वो टिकट अलॉटमेंट को। क्यों बदर साहब, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन इलेक्शन लड़ा है ना? बिल्कुल ऐसे है। ये सर। बैकग्राउंड में आपको थोड़ी सी बताऊंगा कि क्या हुआ था। पीपीपी ने नहीं लड़ा। जी जी, बात कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा। ये बेसिकली एक मैं और बात बीच में ऐड करना चाहूंगा। 88 के अंदर पीपल्स पार्टी का जो सिंबल था ना, तलवार था, 88 में नहीं दिया था। अच्छा। तो उस टाइम पे बीबी ने फिर सिंबल जब मांगा तो इन्होंने हमें तीर दे दिया था, तो हमारा सिंबल चेंज कर दिया था। 88 में पुराना सिंबल नहीं दिया। अच्छा, 2002 के अंदर क्या हुआ हाँ। कि 2002 में इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रजिस्टर्ड ही नहीं करने दिया। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर्ड किया और पीपल्स पार्टी को रजिस्टर नहीं किया। तो हमने बीबी शहीद ने उस टाइम पे नई पार्टी रजिस्टर्ड करवाई, जी। जो कि 3P का एक विंग नया बनाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से। उसको रजिस्टर करवा के फिर उस पे वो सिंबल तीर का हमने लिया। आज भी वो पार्टी रजिस्टर्ड है और पीपल्स पार्टी भी रजिस्टर्ड है, और लेकिन हम उसको इलेक्शन जो है 4P पे लड़ते, बट 4P पे। विंग ऑफ 3P का 3P जो है वो एक मदर पार्टी है। उसके अंदर जैसे यूथ विंग है, वुमेन विंग है, ठीक। किसान विंग है, दूसरे इसी तरह पार्लियामेंटेरियन का भी एक अलग से सेगमेंट बनाया है जिसके ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं और वही आगे चलता है। तो सर और मुद्दा आपको यह है एक कि और ये चीज़ तारीख बताऊं, आपसे नहीं शुरू हुई है, 1988 से काम बिल्कुल शुरू पता हुआ है, है। इनके साथ हुआ है, मुझे बिल्कुल पता हुआ है। लेकिन अच्छा, अब एक और सवाल था देखिए मेरे ना, ज़हन एक मिनट में। है जना, आप सिंपल वाली बात पे आ जाते हैं। अब तो हो आप गई ना, अब आगे ANP चलते हैं। आप नहीं, उसका बड़ा नुकसान हुआ है। आप ANP को खाली जुर्माना दे देते और हम लोगों को हमसे सिंबल ले लेते। वो तो सर, वो तो ये बात- एक ही चीज है। हाँ। देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना, जब दिल ही ना चाहे तो बातें लेकिन सर हजार हैं। सर मैं मेरा आपको सवाल एक बात था, बताता हूँ, कहीं पर आप लोगों ने ये सोचा, मेरा देखिए, सवाल सुन लेना। बैरिस्टर अली जफर साहब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, बैरिस्टर गौर रहमान साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इज अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड लॉयर, सरदार लतीफ खोसा साहब फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, Totally agree. गवर्नर पंजाब, क्या इनसे मिस्टेक हुई है या नहीं हुई? पहले इसका बताएं मुझे। देखिए ये भी तो बताएं देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है। मेरे लिहाज से अगर मैं सही मानों में देखूं तो मैं समझता हूँ देयर वर सर्टेन डिसीजंस व्हिच कुड हैव बीन डन बेटर। जी, ये भी ठीक तो है ना। है, इट कुड हैव बीन डन बेटर। हैविंग सेड दैट थिंग, ठीक है, हमसे आपने ये ले रहे हैं, हम इसके लिए जहां तक हो सकता है हम इसके लिए स्ट्रगल करेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अब तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम हर जगह पेशावर हाई जाएंगे। कोर्ट गए हैं। देखिए
عوام لاہور ہائی کورٹ جا رہے ہیں، عوام کا ووٹ ہے نا، عوام کا ووٹ ہے نا، ٹھیک ہے، ہم عوام کے پاس اب اس پہ سر ایک مورلی سوال ہے، مورلی سوال ہے، ایک- آپ نے بھی کہا آپ کی ذاتی رائے کہ وہ بیسٹ سینیٹر ہمایوں صاحب کی جماعت کو دے دینی چاہیے تھی، نہیں مورلی اس پہ اسپیکنگ ڈیسیجن جب تک سپریم کورٹ نہیں کرے گی، کیونکہ اس میں چیزیں یہ ہیں، میرے سوال ایک curable legal defect ہے، سر ایک non-curable میرا سوال legal مورلی ہے، defect. کیا لینے سے انکار مورلی کر دینا، لینے سے انکار کر دینا. مورلی کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جو جماعت جس کی جیسے آپ کی اگر 75 سیٹیں تھے، آپ شامل ہوئے، آپ لوگ 79 جتنے بھی ہوئے، پھر سیٹیں مل کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا پہلی پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں 104 آپ لوگوں کی نشستیں ہو گئی ہیں. اب 123 ذوالفقار بدر صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کر، تو یہ سوال آپ کے لیے کیونکہ پیپلز پارٹی از آلویز، آج ہی بلال بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ اس فیصلے سے جو ہے وہ سمکت ہے، کیا مورلی پیپلز پارٹی کو یہ نشستیں لینی چاہیے جو سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کا ایک طرح سے رائٹ بنتا ہے، اگرچہ یہ فیصلہ سب جوڈیس ہے، لیکن میں آپ سے مورلی گراؤنڈ پہ سوال پوچھ رہا ہوں. چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. مقبوضہ جموں کشمیر میں قیام امن کا براہ راست تعلق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینے سے ہے. مودی حکومت اپنی پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے کشمیر کے زمینی حقائق کو چھپا نہیں سکتی. بھارتی حکام مقبوضہ جموں کشمیر میں نام نہاد امن اور ترقی کی من گھڑت رپورٹیں شائع کر رہے ہیں. 10 لاکھ سے زائد بھارتی افواج کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ کشمیر میں حالات معمول پر ہونے کے دعوے جھوٹ کا پلندہ ہیں. مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونے تک خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں. زارا الرٹ، بچوں کی گمشدگی یا اغوا کی صورت میں وقت ضائع کیے بغیر فوراً زارا ہیلپ لائن 1099 یا روشنی ہیلپ لائن 1138 پر رابطہ کریں. گمشدگی کی صورت میں قریبی تھانے میں فوری طور پر رپورٹ درج کرائیں اور بچے کی تصویر، متعلقہ تفصیلات اور فون نمبر پولیس افسر کو ضرور فراہم کریں. زارا الرٹ ایپ سے گمشدہ، اغوا اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ایپ کو ابھی گوگل پلے اسٹور یا ایپل ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. ویلکم بیک. جی ذوالفقار بدر صاحب، سر سوال میں نے بریک پہ جانے سے قبل آپ کے سامنے رکھا تھا، کیا کہیں گے آپ؟ اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں اخلاقیات پہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل، اگر یہ ہو کہ تحریک انصاف کا سمبل ہوتا، تحریک انصاف پارٹی کے طور پہ رجسٹرڈ ہوتی اور انہوں نے فائل کیا ہوتا، تو اس کے بعد اگر یہ اخلاقی طور پہ مورلی ہمیں یہ نشستیں دی جاتی تو we would have said no to the seat. وہ پھر دی کیوں جاتی ہے؟ اگر ہمارے پاس سمبل ہوتا تو دیتے کیوں؟ وہ کہتے پھر تو آپ کو ملتی ہی نہ، اگر ان کے پاس سمبل ہوتا تو پھر اخلاقیات تو کہاں سے آ یہ گئی؟ صورتحال اختیاری نہ ہوتی نا. اب بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ان سے ہو گئی ہے غلطی. جی جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نشستوں کو پروپورشنیٹلی وہ ڈیوائڈ کرنا ہے، تو اگر ہم کہیں گے کہ ہمیں نہیں چاہیے تو وہ کسی اور کو دیں گے، تو جتنا ہمارا حصے میں آتی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. اور جہاں تک بات رہ گئی پشاور ہائی کورٹ کی، سپریم کورٹ کی، ان کو بالکل اس کے اوپر جا کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے. لیکن اس کے اندر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی اتھارٹی اور اپنا جو چیزیں تھی جیسے کمیشن آف نامینیشن پیپر، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد کیا ہے. اگر ان کو ریلیکسیشن دینی ہے سپریم کورٹ دے گی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ایسا پریسیڈنٹ بنا دے گی کہ کل کو کوئی بھی لوگ مل کے جتھا مل کے ایک پارٹی کے اندر جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں آپ دیے گئے یہ نشستیں دی گئے اور ہمارے نامینیشن پیپر نہیں ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے گی. ہمیں کسی چیز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بتائے گا کہ آج پنجاب کابینہ نے بھی حلف اٹھا لیا، پیپلز پارٹی اس میں شامل ہونے جا رہی ہے. وفاق کی سطح پہ تو آپ نے فیصلہ کیا ہے. آج ہم نے جیسے ابتدا میں کہا پنجاب حکومت کی جو حکومت سازی کا
مرحلہ ہے وہ تو آلموسٹ مکمل ہو گیا. پہلے فیز میں وزراء نے حلف اٹھایا. پیپلز پارٹی شامل ہوگی کیونکہ چودھری شافی حسین صاحب اس پہ شامل ہیں جو پی ایم ایل کیو سے ہیں. جی ان کی اپنی پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بات صاف کہی ہے کہ ہم پی ایم ایل این کی حکومت کو سپورٹ کریں گے, شہباز شریف صاحب اور باقی تمام حکومتوں کو بھی جہاں پہ ضرورت پڑے گی, لیکن ہم وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی پارٹ آف کیبنٹ. نہیں, فیڈرل کی سطح پہ فیصلہ ہوا تھا, پنجاب میں بھی یہی فیصلہ پریویل کرتا ہے. ساری جگہ پہ یہی فیصلہ ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی اے پارٹ آف کیبنٹ انٹل اور دوبارہ سے اس کے اندر کوئی رد و بدل ہو جائے, کوئی چینج ہو جائے. اس کا بھی میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ ایسی کوئی چیز ہونے جا رہی ہے, لیکن ابھی تک ڈسیزن یہی ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی پارٹ آف کیبنٹ اینی ویئر. اوکے سیڈر ہمایوں صاحب, ایک سر سوال یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں نے محترم محمود خان اچکزئی صاحب کو اپنے صدارتی امیدوار کے لیے نامزد کیا ہے, تو ان کی پی کے میپ پارٹی نے تو پارٹیسپیٹ بھی کیا اور سیٹ بھی جیتی تھی, تو کیا یہ ذہن میں تھا, اگر پہلے سے یہ ذہن میں تھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب آپ کے پریزیڈنشل نومینی ہوں گے, ایک سوال آ رہا ہے, تو پی کے میپ بھی آپ جوائن کر سکتے تھے؟ اس طرح ہے, انہوں نے تو لڑا نا الیکشن. جوائن تو ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے تھے, 1 2 3 جماعت اسلامی سے بھی آپ کی بات چیت ہوئی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آئی تھنک there was some miscalculation whatever it is, ٹھیک ہے, وہ بات میں رہا ہے. جو اچکزئی صاحب کی بات تھی, جو جتنا مجھے علم ہے اور اچکزئی صاحب نے خود بھی کہا ہے, ایکچولی ہی volunteered کہ he would like to be the candidate. ہی volunteered. He volunteered. یہ ان کے اپنے الفاظ آپ کو اپروچ کیا, یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. He would like to volunteer for this position and we have backed him. ٹھیک ہے. So it is not کہ we have asked, انہوں نے کہا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور فلانا ہے, تو پاکستان تحریک انصاف نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ آگے کر رہے ہیں تو we will back you. اب یہ تھوڑا سا وے فارورڈ پاتے ہیں آپ. میں نے پنجاب کی بات کی, خیبر پختونخوا میں بھی آپ کی 15 رکنی کابینہ نے حلف اٹھایا, 5 مشیر بھی ہیں. آپ سمجھتے ہیں آپ لوگوں کا فوکس گورننس بھی ہوگا, یا کیونکہ اتوار کو احتجاج کر رہے ہیں اور سی ایم کے پی کہتے ہیں وہ لیڈ کریں گے, تو یہ احتجاج لیڈ کریں گے یا کے پی کی حکومت؟ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, ایک چیز سیریز میں کیوں ہوتی ہے, پیرالل کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ ملٹی ٹاسکنگ کر پا رہی ہیں؟ ملٹی ٹاسکنگ ہر ایک کر سکتا ہے, آپ بھی کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں. آپ ہم سے جب بات کر رہے ہوتے لکھ بھی رہے ہوتے ساتھ, وہ بھی کر رہے ہوتے, یہ کیا آپ نے جواب دیا, احتجاج ہو رہا ہوگا کہ حکومت ہو رہی ہے؟ دیکھیں حکومت بھی ہو رہی ہوگی, احتجاج بھی ہو رہا ہوگا, ٹھیک ہے. حکومت ایک دن کے لیے نہیں ہے, احتجاج ایک دن کے لیے ہے, ٹھیک ہے. حکومت آگے کنٹینیوشن ہوتی رہے گی. سنڈے کا دن ہے, سنڈے کو احتجاج ہو رہا ہوگا, سنڈے کو نارملی حکومت میں کچھ نہیں ہوتا, کوئی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے وہ ویسے بھی ہو جائے گا, وہ احتجاج کے دوران بھی ہو سکتا ہے, تو ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن دیکھیں یہ احتجاج کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ احتجاج میں نہیں کر رہا, یہ احتجاج وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں. ویسے سر آپ بھی الیکشن ایکٹ میں مزید ترمیمات کرتے ہیں نا, 17 میں انہوں نے کیا نا. اس طرح ہوتا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جولائی اگست میں جتنے ایکٹ پاس ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے کانسٹیٹیوشن کی جو اس کی خلاف ورزی. نہیں, میں آپ کے دور میں بات کروں کہ الیکشن میں ریفارمز لے آتے نا, جو آپ کہہ رہی ہیں باتیں سر. دیکھیں ان میں بہت ساری چیزیں پہلی بار آ رہی ہیں نا, ایسی چیزیں. ہماری دفعہ 2018 میں تو 2013 میں فارم 14 کا آپ لوگوں کا ایشو تھا, سن لیں, اب فارم 45 کا 2013 میں فارم 14 کا ہم لوگوں نے, ہم آپ کو جو چیز بتا کے دے رہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین اگر ایک دفعہ کوئی عقل سے دیکھ لیتا تو وہ پتہ چل جاتا. اس کا کوئی تعلق نہیں. ایک منٹ ہے جائے, 37 آبجیکشن لگے تھے, 2019 میں لگے تھے, 2020 میں لگے تھے, 2024 میں الیکشن ہونا تھا, اس سے پہلے کسی بائی الیکشن میں آپ استعمال کر لیتے. آپ لوگوں نے یہ جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو آپ نے اچھا مینج کیا ہے, وہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم جس دن لگ رہا تھا اس دن ان لوگوں نے آ کے کہا کہ جی ہم اس میں جو کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جو انٹری کرتے ہیں وہ چیز نہیں ہوتی. یہ میں تو نہیں کہہ رہی, یہ الیکشن کمیشن آپ سمجھتے ہیں بہتری کا, اصلاح کا تو ہمیشہ پہلو رہتا ہے. اچھا ہماری دفعہ روم نہیں ہے, باقی دفعہ روم ہے. ہم تو کہتے ہیں سر کہ ہم دیکھیں there is always room for improvement. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم الیکٹورل ریفارمز پہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم بات چیت کا ماحول لگا رہا ہے قومی اسمبلی میں. آپ اگر یہ دیکھیں نا, they'll have to take a step. تالی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. اب ہم تو تالی کے لیے ایک ہاتھ لے کے کھڑے ہوئے ہیں, یہ دوسرا ہاتھ دیں گے تو ہوگا نا. 2018 میں جیسا تیسا ان کا مینڈیٹ تھا, ہم نے احتجاج کے بعد قبول کیا, اس کا احتجاج بھی کیا, لیکن وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ یہ ہے کہ اب آپ پارلیمنٹ کے حصہ ہیں, آگے ہیں, بیٹھیں, بات کریں, بہتری کی طرف جائیں, پاکستان کی بہتری کی طرف جائیں, پاکستان کی عوام کے ریلیف فراہم کرنے کی طرف جائیں, بجائے اس کی کہ ہم آپس میں احتجاج کریں گے, شروع میں احتجاج کریں گے, ہم احتجاج کریں گے, آپ نے کیا, اب ہم کریں گے, پھر آپ ہمارا احتجاج دیکھو, صبر کر لو ذرا,
बर्दाश्त कर लो हमारा एहतजाज। two wrongs don't make it right. नहीं, एहतजाज गलत बात नहीं है, एहतजाज इज कॉन्स्टिट्यूशनल, वो इनका राइट एहतजाज इज है। नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। डाइस का घेराव, कौन सा डाइस का घेराव भी कॉन्स्टिट्यूशनल है? तस्वीरें ये कह रहे हैं, प्ले कार्ड्स अलाउड नहीं है, कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जूते, अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मरियम नवाज जाके अपने वाले साहब की तस्वीर लेकर गई थी, वो जायज है। हम लोग तस्वीर ले जाएं वो नाजायज है। सर तस्वीर नहीं, मतलब इतने बड़े बड़े बैनर्स नहीं, तो बैनर इतना हो, ये इतना बड़ा बैनर है। जुल्फिकार बदर साहब से पूछता हूँ, जुल्फिकार बदर साहब बताइएगा क्या कहेंगे आप? वे फॉरवर्ड सजेस्ट करें ना, ठीक है हर पार्टी का अपना नुक्ता नजर है, उनका पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो हमारे आइन में उसकी गुंजाइश है, क्या कहेंगे सर? अब आप आने वाली सियासत को किन खतूत पे आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? सर वे फॉरवर्ड तो यही है कि पॉलिटिकल मेच्योरिटी का मुजाहरा करें, टेबल पे बैठ जाए तमाम पॉलिटिकल पार्टी स्टेक होल्डर्स के साथ, और इन लोगों को दिल बड़ा करना चाहिए। 2018 में जिस तरीके से ये लोग आए पावर में, इस गलती को तस्लीम करें ताकि 2024 की भी गलतियों को तस्लीम किया जाए और इसको रेक्टिफाई किया जाए, इसको इनको भी रिलीफ दिया जाए, इनके साथ भी मामला तय किए जाए ताकि चीजों को आगे लेके चले। अगर ये कहेंगे मैं ना मानूं तो फिर किसी ने भी नहीं मानना, अगर ये समझेंगे कि इनकी बात नहीं मानी जा रही तो किसी ने नहीं मानना। तो यहाँ पे इनके खिलाफ जो ताकतें हैं वो ज्यादा ताकतवर है और ज्यादा तादाद में है। अगर ये आवाज इस तरह उठाते रहेंगे चीजें आगे नहीं चलेंगी। तो वे फॉरवर्ड यही है कि चीजों को बैठ के रेटिफाई कर लिया जाए और डायलॉग के थ्रू किया जाए, तो ये मुल्क भी आगे तरक्की कर जाएगा, लोगों को भी फायदा हो जाएगा और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसकी लीडरशिप भी जो है वो आगे जो है मुल्क के अंदर आने वाले टाइम में अपना अपना रोल प्ले कर सकेगी। अदरवाइज जिद की सियासत करनी है, सियासत जिद की नहीं होती, ये फ्लेक्सिबिलिटी की लचक की सियासत है, इज्जत रवादारी की सियासत है। जिसने जिद की है वो आगे नहीं बढ़ता नॉर्मल जिंदगी में भी, और सब्र और बर्दाश्त इज द की इन पॉलिटिक्स, तो ये भी बड़ा जरूरी है। तो इसके अंदर कई चीजों को मिलकर आगे लेके चलना होगा। आपने बड़े अहम नुकता उठाया। आप ये भी बता दें क्योंकि हमारे इस वीक का आखिरी शो है, सदारती इलेक्शन इज आल्सो राउंड द कॉर्नर, नंबर्स पूरे कर लिए हैं क्योंकि आसिफ जरदारी साहब PMLN और पीपल्स पार्टी के मुतफिका उम्मीदवार हैं। महमूद खान अचकजई साहब जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और उनकी अपनी जमात है और उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब और जमात इस्लामी को से भी रजू किया है। इस हवाले से नंबर्स पूरे हो गए हैं, उसके लिए आपकी क्या होमवर्क कंप्लीट है? जुल्फिकार बदर साहब। हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है अचकजई साहब और जो इलेक्शन लड़े, लेकिन हमारे नंबर पूरे हैं। वी आर वेरी कंफर्टेबल एंड इंशाल्लाह ताला आसिफ अली जरदारी साहब ये इलेक्शन जीत जाएंगे और अगले सदर पाकिस्तान होंगे। बाकी हर एक का कॉन्स्टिट्यूशनल जमहूरी राइट है कि वो इलेक्शन लड़े, तो इसमें हमें कुछ इतराज नहीं होना चाहिए, ना एहतजाज से होना चाहिए, लेकिन ये लिमिट्स में रह के करें ताकि एक इज्जत आबरू और एक अच्छी ट्रेडिशन हाउस के अंदर भी और बाहर भी रह के बनाए ताकि चीजें चलती रहे, ना कि मुल्क को ही चोक कर दे, मुल्क को ही जैम कर दे। सर इलेक्शन, सदारती इलेक्शन, आप लोगों ने अच्छी बात है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, कायदे अवान का इलेक्शन लड़ा, अब सदारती इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं, तो इट इज़ अ गुड साइन कि आप लोग पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं। सेनेट इलेक्शंस आर आल्सो राउंड द कॉर्नर। आज आप लोगों के जो सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं उनके ऑनर में डिनर भी था, तो उस हवाले से भी आप लोगों की भी तैयारी मुकम्मल है या बस अचकजई साहब ने आपसे रजू किया और आपने कहा कि फब्या? देखिए इस तरह है कि बात ये हो जाती है कि हम लोगों ने बिल्कुल उन्हें कहा कि बिल्कुल ठीक है हम आपको करेंगे, बजाय इसके कि हम अपना करें। तो बाज़ दफ़ा इट्स गुड कि आप आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अपनी जगह, लेकिन किस्म के अल्फाज आप लोगों ने इस्तेमाल किए थे के हवाले से। देखिए बात ये हो जाती है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अलग, लेकिन एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां अलग बात है। वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है ना जिस पे इमरान खान ने स्टैंड लिया, उन्होंने कहा कि अगर कोई आइडियोलॉजिकली मुझसे फर्क है, मुझे उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी जगह है, लेकिन वो चोरी ना करता हो। अच्छा सही साहब के बारे में क्या कहता, मैं कहना नहीं चाहता हूं मोहतरम है। एक मिनट आ जाए, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए 1980 से लेके 2018 तक पीपल्स पार्टी और PMLN ये रही हैं ताकत में। इस दौरान में इंडिया हमसे, इंडिया 88 से आई है, 1971 से आ रहे हैं वो लोग, ठीक है। इस दौरान में
इंडिया हमसे पहले पीछे था, इंडिया हमसे इतना आगे चला गया। तो इसका मतलब है इस दौरान में जो गलत काम हुआ इस दौरान में हुआ है। आज हम जो नहीं सही मानों में आज हम कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा ठहर जाए, एक मिनट ठहर जाए, नहीं सीधी सीधी बात है, शामिल है, मेरी बात सुने, नहीं आप लोगों के इक़्तिदार भी शामिल है। हमारा 3.5 साल का था ना, केपी में 10 साल, हमारा 3.5 साल का केपी में 10 साल, केपी में आप केपी में देख ले, केपी में अच्छा वो आइलैंड है, केपी में मैं भी केपी से हूं। 2001 में वहां पे पॉवर्टी 77% थी। सुन ले 77% थी केपी में वो पॉवर्टी एलिवेशन बताया था। 2015 में वहां पे 20% थी, पंजाब में 67% है, 21%, सिंध में 77% थी, 49%। लेकिन ठीक है, अच्छा मुकाबला होना चाहिए। असल इनको प्रॉब्लम ये है कि ये इसलिए कर रहे हैं कि सेनेट में भी ये कर लेंगे। और मैं एक बात बता दूं, अगर 2-3 काम अचकज़ई साहब कर गए हैं, मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, ये दोनों सीटें हारेंगे, ये प्रेसिडेंट भी हारेंगे और इंशाल्लाह ताला ये सेनेट का चेयरमैन भी हारेंगे। ये तो बस प्रेडिक्शन कर दी है बार के, अब ये तो अब हम 9 मार्च को देखेंगे। एक काम अगर उन्होंने कर लिया, अचकज़ई साहब ने एक काम कर लिया, तो ये दोनों हारते हैं। चले वो आप एक काम हम आपसे बाद में पूछ लेंगे, लेकिन 9 मार्च को पता चलेगा कि पाकिस्तान का अगला पाकिस्तान कौन होगा। तब तक के लिए मुझे सैयद अनवारुल हसन को इजाजत दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। सेटर हमायूं मोहम्मद साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, और जुल्फिकार अली बदर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपसे अगली नशिस्त तक के लिए मुलाकात होगी, इजाजत चाहते हैं, अल्लाह ने के बाद।